मामलात को यरगमाल बनाया गया है। हर जगह बैरिकेड्स रखे गए हैं। जो कठपुतली इस्लामाबाद का वजीर आजम हाउस में बैठा है, ये भी जाली जमहूरियत नहीं चलेगा। हमें धमकियां दी जा रहे हैं कि हम भी लाइन में आ जाए। हम कल भी इन दबाव में नहीं आए, आज भी इन दबाव में नहीं आए। जमहूरी हकूक पे हो, इंसानी हकूक पे हो, इस मुल्क के गरीब आवाम के मुआशी हकूक पे हो, हम आपके दबाव की वजह से अपना मौक़िफ़ नहीं चेंज करेंगे। आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा एहतिशाम। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि कराची के मसाइल और वसाइल की जंग अब मजीद तेज हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार और इख्तियार में किसी को शराकतदार बनाने से साफ इनकार कर दिया है। यूं कराची के इंतजामी ढांचे की नाकामी के बाद वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स ने सर जोड़े थे। अब वो प्लान बनने से पहले ही बिगड़ चुका। कराची के मामलात को सुधारने के लिए जहां कराची की 3 बड़ी जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशंस के लिए कमेटी तश्कील दी जा रही है, वहीं बिलावल भुट्टो के लहजे में तलखी भी बढ़ती चली जा रही है। आज उन्होंने कहा कि इन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। हम महसूस कर रहे हैं कि हम पे दबाव है। हम महसूस कर रहे हैं कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम भी लाइन में आ जाए। आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। हम 18वीं तरमीम पे 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो दबाव का जिक्र कर रहे हैं 18वीं तरमीम के हवाले से, जबकि सिंध हुकूमत के वज़ीर आला मुराद अली शाह आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि सिंध के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एग्जीक्यूटिव पावर्स को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे और साथ ही इल्जाम भी लगाया कि दूसरे मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए सिंध का इस्तेमाल किया जाता है। सिंध हमारी माँ है, इसके टुकड़े करने वालों के खिलाफ सब खड़े होंगे। मुराद अली शाह ने ये भी कहा कि हम जो हैं वो किसी के साथ एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं उनको शेयर नहीं कर सकते हैं। ये जो खटपट है, ये जो मसाइल हैं वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान जो हैं वो बढ़ते ही जो है वो चले जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की तरफ से भी तुंदो तेज किस्म के बयान जो हैं उनका सिलसिला जारी है। जिस तरह के अभी आपने एक बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि चाहे सबको गिरफ्तार कर लें लेकिन जो करने की कोशिश की जा रही है उसको किसी तौर पर भी नहीं चल रही है वफाकी हुकूमत में और सिंध हुकूमत के दरमियान और पावर शेयरिंग जो है उसके ऊपर बात हो रही है। एक तरफ से कहा जाता है कि हम जो है वो कोई पावर्स जो है वो शेयर करने की मूड में नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर्स किसी के साथ शेयर नहीं की जाएंगी। दूसरी तरफ से जो है वो कहा जाता है कि चले जी बैठते हैं और बात करते हैं और कराची के मसाइल का जो हल है वो निकालने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो अब वहां से भी कितनी सिंसियरिटी जो है वो इस इशू को लेकर के है कराची के ऊपर। जैसे कि हम पहले भी शोज करते रहे हैं और ये बताते रहे हैं कि हक तो हर कोई जताने की कोशिश करता है, लेकिन जब कराची के मसाइल की बात आती है कि उनको हल कौन करेगा तो हर कोई अपना हाथ खींचना शुरू कर देता है। जब पहले हम बात करते थे और पूछते थे कि बताइए कराची के मसाइल कौन हल करेगा तो कहा जाता था जी उनके पास इख्तियारात हैं। एक कहता था कि पैसे उनके पास हैं, दूसरा कहता था कि इख्तियारात हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो यही सूरत हाल जो है वो हमेशा कराची के हवाले से बनती है। जब भी मसाइल को हल करने की बात आती है तो हर कोई अपना दामन जो है वो छुड़ाने की कोशिश करता है। पीपल्स पार्टी एक बड़े लंबे अरसे से
जो है वो वहां पर हुकूमत करती आ रही है। लेकिन अब अभी अगर हम सिनेरियो देखें कि किस किस्म का सिनेरियो है, तो इंटीरियर से वोट लेकर सिंध पर हुकूमत तो जमा लेती है पीपल्स पार्टी, लेकिन कराची के हवाले से अगर हम देखें तो कराची में सिर्फ पीटीआई को एक बड़ा मैंडेट जो है वो कराची वालों ने पीटीआई को दिया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सिंध हुकूमत इस वजह से इंटरेस्टेड नहीं है कराची के मसाइल हल करने के लिए कि ठीक है जी हुकूमत तो हमारी बनी जानी है, इंटीरियर से हमने वोट ले लेना है और फिर जब सिंध पर हुकूमत होगी तो फिर ऑटोमेटिकली कराची पर भी हुकूमत होगी, तो कोई जरूरत नहीं है एज सच कराची के हवाले से। अगर काम करते भी हैं तो ठीक है, कराची के पास बिजली है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कराची के पास पानी है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हमारा क्या जाता है, कचरा यहाँ पर है तो ठीक है, अगर नहीं साफ होता तो भी ठीक है, हुकूमत तो हमारी बनी जाएगी। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए, इसी पर आगे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे। वेलकम बैक से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अपोजिशन के रोल को एक खासे लंबे अरसे से ही सियासत में जो है वो मिस किया जा रहा है और काफी क्रिटिसिज्म भी जो है वो नून लीग के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर होती रही है। लेकिन नाब में जब मरियम नवाज साहिबा की पेशी का दिन था तो उस दिन ऐसा लगा कि जिस तरह अपोजिशन का वो रोल जिसको सियासत में मिस किया जाता रहा है वो उसको ट्रिगर किया गया है एक तरह से। जैसे ही मरियम नवाज साहिबा ने वहां पर बात की, कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां पर उमड़ आई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद से जो खबरों का सिलसिला है वो आने का सिलसिला जारी रहता है कि मरियम नवाज साहिबा जो है अब सियासत में काफी एक्टिव नजर आएंगी, वो मुलाकातें करती हुई भी नजर आई अपनी इत्तेहादी जमात के साथ। इसके अलावा उनके हवाले से खबरें भी आना शुरू हो गई कि अब वो रैलियों को भी लीड करते हुए और जलसों में खिताब करते हुए भी हमें जो है वो नजर आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बार बार जिस एपीसी के हवाले से बात की जा रही थी कि एपीसी होने वाली है और इस दफा एपीसी में ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, लेकिन ईद के बाद भी एपीसी वाला मामला जो है वो कुछ ठंडा पड़ा हुआ ही हमें दिखाई दिया और उसके ऊपर सोने पे सुहागा अगर उसको कहें तो गलत नहीं होगा, ये हो गया कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो बिल्कुल बदजनी जाहिर कर दी है नून लीग से। तो फिर कैसी एपीसी, कहां की एपीसी, किसके साथ मिलकर बैठना है, किसने सर जोड़कर बैठना है और किसने हुकूमत के खिलाफ महाजराई करनी है, इसी तमाम मामले पर बात करने के लिए इस वक्त रहनुमा मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा है राना तनवीर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त पूरे तरीके से राना साहब हमें लीड करती हुई नजर आ रही हैं मुस्लिम लीग नून को। क्या फैसला हो गया है कि आगे लेकर वही चलेंगी चीजों को या फिर इस दफा फिर मरियम नवाज साहिबा को जो है वो खामोश कराने की कोशिश की जा सकती है? देखिए वो तो एक पेशी का मसला था, उस पर बुलाया गया उनको नैब में और वो गई कि काफी अरसे बाद वो तो पुराने के या इनएक्टिव होने के बाद वो निकली थी, तो वर्कर्स में एक नेचुरल रिएक्शन था कि उनकी इज़हार यकजहती के लिए वहाँ इकट्ठे हुए जो हजारों की तादाद थे। तो वहाँ पे प्रोवोकेशन जो हुई वो गवर्नमेंट की तरफ से या वहाँ जो लोग थे नैब या पुलिस उनकी वजह से कुछ ऐसी प्रोवोकेशन हुई जैसे ये सारी चीज सामने आई। और लेकिन राना साहब आपके दूसरे रहनुमा भी तो बाहर निकलते हैं ना, शहबाज शरीफ साहब जो है वो पेशियों के लिए आते हैं, फिर शायद खान अब्बासी साहब आते हैं, लेकिन कारकुनान का ये रद्द-ए-अमल, ये जोशो खरोश उनकी दफा नहीं होता है। तो कारकुनान आपको लगता है कि मानते हैं मुस्लिम लीग नून के लीडर के तौर पर या न्यू फेस ऑफ मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा को? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। शहबाज साहब का तो है ना हमारे सदर हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये कहा नहीं कि वहाँ पे कुछ लोग आए और बल्कि वो मना भी करते हैं। नहीं तो मरियम नवाज साहिबा ने कहकर बुलाया था लोगों को? नहीं, लोगों ने खुद भी इसका इजहार किया और कुछ क्योंकि इतनी देर बाद आई थी तो लोगों ने पूछा भी, हम आना चाहते हैं, इजाजत भी शायद मिली। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि मरियम साहिबा जो है वो एक अहम हमारी पार्टी के रहनुमा हैं और जो भी पार्टी पॉलिसी हो, जो भी पार्टी का फैसला होगा उसके मुताबिक वो करेंगे। अगर पार्टी ने चाहा कि वो एक्टिव मूवमेंट जलसे करें, बाहर निकलें, तो डेफिनेटली वो निकलेंगी और फिर जलसे करेंगे। अगर पार्टी पॉलिसी ये हुई तो नहीं, ये अभी वक्त नहीं है। नहीं तो राना साहब ये पार्टी पॉलिसी कब तक तय हो जाएगी? क्या अभी भी पॉलिसी बनी नहीं है कि किसी ने बोलना है नून लीग की तरफ से, किसी ने लीड करना है, किसी ने चीजें आगे लेकर चलनी है, किसी ने सही ऑपोजिशन का रोल प्ले करना है, अभी नहीं तय हुआ? नहीं, बिल्कुल वाज़ेह एक रोल है कि मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं
اور میاں شہباز صاحب ہمارے صدر ہیں. پارٹی میں جو ایک ہرکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن میں جو آپ تب تک تو وہ اب میرا وقت آنے والا, کیونکہ ابھی جب گورنمنٹ چلے تو کر کے ہماری کوآپریشن گورنمنٹ کے ساتھ ہے, یہ اپنے بات پورے کرے اور ڈلیور کرے گورنر سے, گورنر سے, کیونکہ باتیں سب نے سنی تھی. لیکن ابھی 6 مہینے, سال, 1.5 سال, 2 سال اب ہم بالکل قوم کے ساتھ ساتھ اب پولیٹیکل پارٹی جو ہے اپوزیشن کی وہ مایوس ہو گئی ہیں کہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ آپ اے پی سی بھی ہوگی اور اکتوبر نومبر میں آپ کو متحرک اپوزیشن جو ہے ایک مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوگی. کس طرح ادا کرے گی پیپلز پارٹی؟ تو رانا صاحب آپ لوگوں سے بدزن ہو چکی ہے, زرداری صاحب آپ کو بی ٹیم کہہ رہے ہیں حکومت کی. جی نہیں وہ زرداری پتہ نہیں منسوخ کی ہے آپ, لیکن ہم تو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی بات ایسی کی ہو, کیونکہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ سارے کٹے ہیں. اس گورنمنٹ سے چھٹکارا کیا جائے, اس پہ کوئی بھی کسی کو رانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ ناقابل اعتماد ہے. نہیں پتہ نہیں, جو کہیں گے پبلکلی کہیں گے تو پھر پتہ چلے گا. سر نے کہا ہم نے تو ہمیشہ ان کو ساتھ لے کے چلے, بلکہ جو بھی انہوں نے کہا ہے آج تک ہم نے اس کے وہ ڈائریکشن بھی لی ہے. تو وہ بات لمبی ہے, وہ تو میں نہیں اس میں جانا چاہتا. جب ہم نئے نئے آئے ہیں تو الیکشن جب ہوئے اسپیکر کا, صدر کا, پرائم منسٹر کا, اس وقت کیا رول تھا, کس کا رول تھا, سینٹ میں کس کا رول تھا, یہ باتیں چھوڑیں. یہ پارٹی پولیٹیکل پارٹی کے اپنے اپنے سلسلے ہوتے ہیں, تو وہ یہ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. لیکن اگر ڈیل کرنی ہوتی یا کی ہوتی یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو سب سے زیادہ ٹارگیٹ اس وقت جنوب میں ہے. آپ نے جب شاہ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے وہ بڑی چیزیں جو بیس لیس اور ایسے ہی کھڑی کر دی جاتی ہے. اسی طرح سارے آپ دیکھیں ساری فیملی کو اور بھی ہمارے جتنے بھی سرکار لوگ ہیں ان کے ساتھ اس طرح لوگ ہو رہے ہیں, وہ اس طرح کا پیپل پارٹی ہے. یہی نہیں, یہ ایک بندہ بھی ابھی تک نہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسی مشکلات میں آیا. میں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا, ہم سارے اکٹھے ہیں, رہیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. تو رانا صاحب کیا یہ درست نہیں ہے اے پی سی کو آپ ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو ہی نہیں رہے. وہ جو بدزن ہوئے میں آپ ان سے یہ معاملہ جو ہے وہ کسی طریقے سے سلجھ ہی نہیں رہا, اور اسی وجہ سے اب پہلے عید اور اس کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ محرم کے بعد ہوگی اے پی سی. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ملے, بات چیت کی, اور یہی فیصلہ ہوا کہ ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں جو ایک روڈ یا ایک ایجنڈا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اے پی سی کے لیے تیار کرے, تاکہ اے پی سی اس پہ فیصلے کر سکے, اور ایسے فیصلے جو ایک نتیجہ خیز ہوں. یہ نہیں اس طرح, کیونکہ لوگوں نے امیدیں جو لگائی ہیں وہ بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ اس دفعہ جب اپوزیشن بیٹھے گی تو کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا گورنمنٹ کے خلاف جو وہ کرنے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس دفعہ جلدی میں ہم نہیں کوئی ایسا کام کرنا چاہتے جیسے 22 کروڑ عوام نے جو ایک جوڑیاں اٹھا کر دعا مانگ رہی ہے جس گورنمنٹ سے ہماری جان چھوٹے, وہ مایوس ہوں. اس دفعہ جو بھی ہم نے کرنا ہے سوچ سمجھ کرنا ہے, اور انشاءاللہ سیاست میں کوئی ٹائم اتنا زیادہ اہم نہیں ہوتا, 2 سے 4 ہفتے 2 مہینے. آپ دیکھیں گے کہ اب کوئی نہ کوئی چیز سامنے آپ کے آئے گی, بڑی کنکریٹ میننگ فل میٹنگ ہوگی اور بڑی سبسٹینشیل ہوگی. اس میں میں بالکل آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اکتوبر نومبر میں اس طرح کی چیزیں چلیں گی, وہ آپ کے سامنے آ جائیں. اکتوبر نومبر کا ٹائم دے رہے ہیں. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب. اکتوبر نومبر میں جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی, لیکن بہرحال ابھی جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس میں تو یہ چیزیں ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی تھی. پہل نون لیگ کو یہ لگتا تھا کہ شاید وہ وقت نہیں ہے ابھی کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ کوئی محاذ رائے کی جائے, ان کو ٹائم دینا چاہیے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سال کا ٹائم ملتا ہے. اس کے بعد اے پی سی کی باتیں انہوں لگتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ عید کے بعد اے پی سی ہوگی, لیکن اب محرموں کے بعد اے پی سی ہوگی. یہ ٹائم کو تھوڑا اور جو ہے وہ آگے لے کر جایا جا رہا ہے. اور جیسے کہ رانا تنویر صاحب نے کہا کہ 2-4 مہینے سیاست میں کوئی زیادہ نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ابھی تک بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائی کہ کیا وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب اپوزیشن کو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور صحیح معنوں میں جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور شاید یہ وقت آ گیا ہے
अभी भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो पूरी तरीके से सिंध के अंदर और सिंध के जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनको बचाने के ऊपर लगी हुई है, वो वहां के ऊपर उनका फोकस है और किसी भी तरीके से जो है वो नून लीग के साथ एक पॉइंट के ऊपर ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठी नहीं हो पा रही और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले आने वाले दिनों में हमें बड़े किसी मजबूत तरीके से इकट्ठी होती हुई नजर भी आएगी। बहरहाल ये तो राना तनवीर साहब का एक मौक़िफ़ था कि नवंबर तक जो है वो चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इसमें से कुछ निकले, कोई ऐसी एपीसी हो कि वो नतीजा खेज हो और उसमें से कुछ निकले, क्योंकि वो भी ये कहते हैं कि लोगों को जो है वो बड़ी उम्मीदें हैं कि शायद इस बार एपीसी से जो है वो कुछ निकलेगा। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ में। आज के दिन नए पाकिस्तान में इमरान खान ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। 22 साल तक सियासी जद्दोजहद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक लंबी इनिंग्स खेली। इन 2 दिहाइयों पर मुश्तमिल सियासी इनिंग्स में वो कई बार हिट विकेट हुए, जिसके बाद जो है वो उन्हें यू टर्न लेना पड़ा और फिर कप्तान ने एक नई टर्म इजाद की कि बड़े लीडर हमेशा यू टर्न लिया करते हैं। हम बहुत पुराने वादे तो नहीं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो अभी रिसेंटली उन्होंने वादे किए थे, यानी 2 साल पहले हल्फ उठाने के बाद जो उन्होंने वादे किए थे, उनका कुछ जिक्र हम जो है वो करना चाहेंगे। एक नजर दौड़ाते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अपने किए गए वादों के हवाले से। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी तालीम के हवाले से। तालीम की वज़ीर-ए-आज़म की जमात के मंशूर पर तालीम को बुनियादी हैसियत हासिल थी। वो बहुत बात किया करते थे कि जब वो आएंगे सियासत में तो तालीम पर जो है वो खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि कोई भी कौम जो है वो तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। क्या वादा किया उन्होंने, देखिए जरा। गवर्नमेंट स्कूलों का बुरा हाल, हमने गवर्नमेंट स्कूलों की स्टैंडर्ड ठीक कर दी। हमने अपने 2.25 करोड़ बच्चे जो बाहर पढ़े हैं, हमने ये जुल्म नहीं होने देना अपनी कौम से। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है। क्या ये वादा पूरा हुआ? क्या स्कूल से बाहर जो करोड़ों बच्चे थे स्कूलों में वापस गए? क्या आला तालीमी इदारों के मसाइल कम हुए? तो जवाब है जी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अस्पतालों के बारे में भी एक वादा किया था, देखिए जरा। हमने हॉस्पिटल्स के लिए एक टास्क फोर्स बनाई। जब तक हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट सिस्टम बदलेंगे नहीं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं मुकाबला कर। अगरचे कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें अस्पतालों के लिए मौजूदा हालात इंतहाई जो है वो तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन कोरोना की आफत से पहले भी अस्पतालों के मसाइल कुछ मिसाली नहीं थे, बल्कि केपी में भी डॉक्टर्स की हड़तालें और मारपीट के कई वाकयात सामने आते रहे हैं। आज से 2 साल पहले पार्लियामेंट में कप्तान ने क्या वादा किया था वो भी सुनिए जरा। तब्दीली हम अब लेके आएंगे। ये कौम तरस रही थी उस तब्दीली के लिए। जो पैसा इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं, वो पैसा वापस लेके आऊंगा इंशाल्लाह पाकिस्तान में। हर महीने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम में यहाँ खड़ा होकर लोगों का जवाब दूंगा। इंशाल्लाह हम इलेक्शन प्रोसेस को ऐसा बनाएंगे कि जो हारता है, जो जीता कबूल करेगा। जो मर्जी कर ले, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। पार्लियामान में हर महीने आऊंगा। क्या वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामान आते हैं? तो इसका जवाब भी है कि जी बहुत कम और ना होने के बराबर वज़ीर-ए-आज़म की आमद जो है वो पार्लियामान में होती है और ना ही अवाम को जवाब दिया जाता है जो उन्होंने वादा किया था, और ना ही इंतखाबात में धांधली की शिकायत पर कमीशन बनाया गया। आज भी ऑपोजिशन सरापा एहतजाज है कि इलेक्शन में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई। इमरान खान ने सियासत में करप्शन को सफ़े अव्वल का मसला बना दिया और एहतसाब का, शफाफ एहतसाब का 2 नहीं 1 पाकिस्तान का वादा किया था। इंशाल्लाह मैं आपको ये करप्शन के ऊपर काबू पाकर कैसे दिखाऊंगा, मैं ये मजबूत करूंगा। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। मुल्क में इस वक्त ऑपोजिशन का एक ही इल्जाम है कि ये एहतसाब नहीं इंतकाम है, क्योंकि अब तक ऑपोजिशन के खिलाफ ही बड़ी कार्रवाइयां दिखाई दी और अब की बार उस्मान बुज़दार को नैब ने तलब किया है, लेकिन वो असूल जो अखलाकी तौर पर कायम किए गए थे, वज़ीर-ए-आला पर नैब की तहकीकात शुरू होने से पहले इन्हें अपना ओहदा छोड़ना चाहिए था, वो नहीं दिखाई दिए। अब बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने 2013 से ये कहना शुरू कर दिया था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ देंगे। फिर ये कहा कि मुझे शर्म आएगी कि मैं कहूँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहूंगा, और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। उसमें कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे,
ایک وہ ملک جو کہ جس کی آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، مجھے شرم آئے گی کہ میں جاؤ کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہوں. اب اس معاملے پر ہوا کچھ یوں کہ نہ تو گورنر ہاؤس کی دیواریں ٹوٹی، نہ ہی وزیراعظم ہاؤس کو تاحال یونیورسٹی بنایا گیا. اب بات کرتے ہیں ایک اور وعدے کی کہ ہم فیڈریشن کو مضبوط کریں گے. اب ابھی فیڈریشن کو مضبوط کریں گے. ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو مثال سیٹ کر کے دکھائیں گے کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہو. وفاق کے بعد اس وقت 2 صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جبکہ ایک ہی صوبہ ایسا ہے کہ جہاں کسی اور جماعت کی حکومت ہے، اور وفاق اور سندھ بار بار آمنے سامنے آ جاتے ہیں. آج تو بلاول صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یہ تو وہ وعدے ہیں جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے. اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ بھی ہوا. یہ وعدے بھی تاحال پورے تو نہیں ہوئے، شاید آگے چل کر ان پر کچھ کیا جا سکے گا. ایک وعدہ اگرچہ حال ہی میں بھاشا ڈیم کا افتتاح کر کے پورا کیا گیا ہے. ڈیم اور پانی کے حوالے سے وزیر اعظم نے کیا وعدہ کیا تھا وہ بھی دیکھیے گا. پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم پوری منسٹری بنا رہے ہیں. ڈیم بنانا تو اب ناگزیر ہو گیا کہ بھاشا ڈیم ہمیں ہر قیمت پہ بنانا پڑے گا. اگر ہم نے نہ بنایا تو آگے جا کے ہمیں بہت بڑے مسئلے آئیں گے. کیسے پانی کو بچانا ہے، کسانوں کے لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو نئے طریقے بتائے جائیں کہ پانی کس طرح بچا سکتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آئندہ 3 سال میں کیا پی ٹی آئی پرفارم کر پائے گی، یہ وعدے پورے کر پائے گی جو کیے تھے. پچھلے 2 برس کی کارکردگی کیسی رہی، اسی معاملے پر بات کریں گے. حکومتی اتحادی اور وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ شیخ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. 2 سال بیت گئے، مکمل ہو گئے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو حلف اٹھائے، ایک لمبی لسٹ ہے وعدوں کی. کچھ وعدے ہم نے یاد بھی کرائے ہیں. بیشتر وعدے جو ہیں انفارچونیٹلی وفا نہیں ہو سکے ہیں. جن میں جو ہائی لائٹس تھی ان کی، نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر. مہنگائی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، زرعی ایمرجنسی کا کوئی وجود نہیں ہے، اسپتالوں کی حالت خراب ہے. تو بیشتر وعدے تو وفا نہ ہو سکے. شیخ صاحب ابھی آپ اسی مہینے میں دیکھیں دیا میر بھاشا ڈیم ہوا ہے، ML1 ہوا ہے، ایکسپورٹ بڑی ہے، ریونیو بڑا ہے. ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے پاکستان کی ہسٹری کا کہ IPPs کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے. اور ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے کہ یہ ML1 کا جو ہے سب سے کم شرح پہ سود پہ یہ بننے جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج کتنی چلی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ڈیفیسٹ ہیں اس کی کیا صورت حال ہے. کرونا کے بعد، کرونا جو سب سے بڑی دنیا میں بیماری آئی ہے، اس کے باوجود، اس کو ہینڈل کرنے کے باوجود بہتر پوزیشن میں ہے. اور اس سال انشاءاللہ تعالی یہ 3را سال جو ہے یہ کارکردگی کا بہتر سال ہوگا، کیونکہ 4تھے سال میں تو پھر الیکشن کی طرف لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ مہینے 1.5 مہینے میں دیکھیں کافی بہتر پروگرس ہے. ہاں چینی مہنگی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جیسے مافیا دنیا میں، پاکستان میں جتنی لڑائی مافیا کے ساتھ لڑی گئی ہیں اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. آج بھی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، حالانکہ عمران خان نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی. اور جابس کے مسئلے میں آپ کہہ رہے ہیں اب یہ بجلی جب سستی ہوگی تو بہتر پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی کافی طور پر بہتری آئے گی. ہم 1.5 لاکھ جابز دینے جا رہے ہیں ریلوے میں، اور اس کے لیے اب ML1 دیکھیں 14 سال لگ گیا. پچھلی حکومتوں نے اس کو روکے رکھا یا اس پہ کوئی کام نہیں کیا. تو حکومتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، سارے وعدے تو پورے نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اور اب میرا خیال ہے تو شیخ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ احتساب کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس نعرے کے اوپر فوکس کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے اب وہ وقت بھی لگا دیا گیا جو کہ آپ عوام کی فلاح کے لیے کر سکتے تھے، اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ لگا سکتے تھے، لیکن اس میں سے ایسا کچھ خاص نکلا بھی نہیں. غلطی تو آئے ایک آدھے آدمی کے کون جیب میں ہے؟ سارے لوگ باہر ضمانتوں پہ موج میلے کر رہے ہیں، سارے لوگ 5 سٹار ہوٹلوں پہ ڈنر کر رہے ہیں اور کیفے لیتا میں کافیاں پی رہے ہیں. سو آپ دیکھیں نا، چوری بھی کی اور سینہ زوری بھی کی اور پھر باہر بھی چلے گئے، اور اب بھی یہاں پہ سارے لوگ ضمانتوں پہ پھر رہے ہیں. کوئی شخص، ایک آدھا شخص نوجوان یا ایک آدھا بندہ یا 4 5 2600 20 کیسز ہیں نیب کے پاس. اگر صرف 20 کیسز کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، 10 بری ہو جاتے، 10 جیل جاتے، تو آج نیب کے بارے میں کوئی بات نہ ہوتی. اس لیے کہ کیسز کی ویل پریپریشن نہیں ہے اور لوگ ضمانتوں پہ ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں اور آگے سے آنکھیں بھی دکھاتے ہیں اور مال بھی ڈوبتے ہیں. اور آپ دیکھیں دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں جہاں مال بھی کھایا اور آنکھیں بھی دکھاتے ہیں.
اب یہ کوئی کیسز ہیں توشہ خانہ کے 1-1 ہفتے اور 10-10 دن کے کیسز ہیں. یہ کیسز ہیں کہ مونگ پھلی والے اور چنا چور گرم والے کے پاس سے اربوں روپے کی ٹرانزٹ نکلتی ہے جس کا بینک اکاؤنٹ 200 روپے کا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ٹائم لیتی ہیں لیکن ٹھیک ہوگا. عمران خان 5 سال پورا کرے گا یہ میں آپ کو انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خان صاحب کی سوچ میں 2 سال پہلے کیا تھی اور اب کیا تبدیلی آئی، اور اس کی ایک بڑی مثال تو ہمارے پاس موجود ہی ہے کہ پہلے جو انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹل جو پروجیکٹس ہوتے تھے ان کو کافی جو ہے وہ غلط سمجھا کرتے تھے. خان صاحب کے مطابق اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کرنے والی اور ان کے اوپر زیادہ کام ہونا چاہیے. اب انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی غلطی تسلیم کی ہے اور اب وہ مانتے ہیں ان منصوبوں کو ترقی کا ایک اہم جز. تو تبدیلی تو آئی ہے 2 سالوں میں کافی. روز سیکھتا ہے انسان کو، ہر روز سیکھتا ہے. تو عمران خان بھی جو ہے وہ ایک سمجھدار انسان ہے. 2 سال حکومت میں کرائسس میں اس نے نکالے ہیں، وار اس نے دیکھی ہے، اکانومی کا ڈیزاسٹر اس نے دیکھا ہے، اپوزیشن اس نے دیکھی ہے. سارے معاملات سے گزر کے یہاں پہنچا ہے تو وہ بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن ہے. شیخ صاحب، اگر ہم ان 2 سالوں کو بنیاد بنائیں اور اس پہ اسیس کرنے کی کوشش کریں جی کہ اگلے 3 سال پی ٹی آئی حکومت کے کیسے ہوں گے، تو کچھ حوصلہ افزا خیالات جو ہیں وہ ذہن میں نہیں آتے. دیکھیں، سب سے بڑی آپ پوچھیں ان سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم عوام کے ساتھ اے پی سی کریں گے عوام سے مل کر. اپوزیشن نام کی یہاں کوئی چیز نہیں ہے. یہ ویسے ٹی وی کا پروگرام کرنے کا ایک آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ پورا کرنے کا فل ان دی بلینکس کرتے ہیں. عمران خان 2 سال بہتر کرے گا، اچھا کرے گا اور اچھی پروگرس دے گا اور 5 سال تک انشاءاللہ تعالی وہ اس ملک کا وزیر اعظم رہے. تو اپوزیشن جو ایکٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے شیخ صاحب، یہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اتحادیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اب جلسے جلوس اور ریلیاں ہوں گی. ایک ٹریلر انہوں نے نیب کی پیشی کے وقت دکھا دیا کہ کارکنان جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو لگتا ہے کہ آگے اپوزیشن جو ہے آنے والے دنوں میں ایکٹیو ہونے جا رہی ہے. پھر اے پی سی کا بھی ایک واویلا تھا. نہیں دیکھ رہا میں لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں دیکھ رہا، ان کے ساتھ نہیں دیکھ رہا. میں نواز شریف اور آصف زرداری خاندان کی سیاست نہیں دیکھ رہا. میں شاید غلطی پہ ہوں لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ ان پہ کوئی اعتبار کیا جائے. یا یہ ٹی وی شو کے لیے بالکل ٹھیک ہے، سارے پاکستان سے بندے اکٹھے کر کے پتھراؤ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کوئی تحریک یا ایک عوام کو سڑکوں پر لانے لگے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ان میں اتنی نہ دم ہے نہ خم ہے نہ سوچ ہے. یہ تو اتنے عرصے ان سے پوچھیں کیوں خاموش رہی ہے، باہر جانے کے لیے جستجو کرتی نہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائے گا شیخ صاحب کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 3 سال کافی ہوں گے، کیونکہ بہت سارے وعدوں پہ جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ بیشتر وعدے جو ہیں وہ وفا نہیں ہو سکے. تو آپ چونکہ عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کیا ہے، ان کے وعدوں کے اوپر اعتماد کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 3 سال کافی ہوں گے عمران خان کے لیے کہ وہ اپنے منشور پر پورے طریقے سے عمل درآمد کر سکیں اور پھر ایک امید رہے کہ اگلی بار بھی جو ہے وہ آئیں گے حکومت میں؟ پورا منشور کب پورا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مثبت طریقے سے چلیں گے، بہتری کی طرف جائیں گے اور عمران خان کے 3 سال یہ بہتر سال ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور وزیر اعظم صاحب کی جو پچھلے 2 سال کی کارکردگی ہے، ان کے جو وعدے انہوں نے کیے اور اس میں سے کتنے وفا ہوئے اور کتنے ہوا ہوئے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. ایک اور اہم خبر آج ہمیں جو ہے وہ پروگرام میں شامل کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے اور بیچ میں کافی دفعہ وہ ٹاپ ٹرینڈ بھی جو ہے وہ بن گیا، اور وہ تھا جی جسٹس فار نادیہ اشرف. ایک پی ایچ ڈی کی طالبہ تھیں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے استاد کی ہراسگی کا اتنا شکار ہوئی کہ انہوں نے اس سے تنگ آ کر جو ہے وہ خودکشی کر لی. لگ بھگ 15 سال سے، پچھلے 15 سال سے پی ایچ ڈی کے اندر وہ انرول تھی اور پچھلے 15 سال میں کہا جا رہا ہے کہ کافی بار جو ہے ان کا تھیسس جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا ان کے پروفیسر کی جانب سے، ان کے نگران کی جانب سے. اب اس کی اصل کہانی ہے کیا ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایج خان زادہ صاحب موجود ہیں، بیورو چیف کراچی کے، وہ ہمیں اس کے حوالے سے مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ دیں گے. خان زادہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کہانی ہے، اصل حقائق کیا ہیں اس سے جڑے ہوئے؟ بھئی عائشہ، 2 باتیں اس سلسلے میں بڑی اہم ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی حقیقت اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر کوئی بات کی جا سکے.
ایک تو زمینی حقیقت ہے اور ایک جو ہے وہ ہیئر سے ہے، مطلب اس نے کہا۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ نادیہ اشرف 39 سالہ طالبہ تھی کراچی یونیورسٹی کی، جو 2007 سے یعنی مالیکیولر میڈیسن اور ڈرگ ریسرچ میں پی ایچ ڈی کے لیے اپنا مقالہ تیار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا تو ڈاکٹر امین سوریا ان کے نگران استاد تھے۔ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد پروفیسر اقبال چودھری ان کے نگران ہو گئے۔ اچھا، پروفیسر اقبال چودھری کے بارے میں جو کچھ سوشل میڈیا پر آ رہا ہے وہ ایک الگ سمت ہے، اور جو کچھ زمینی حقیقت ہے وہ ایک الگ سمت ہے۔ ان دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 9 اگست کی رات کو نادیہ اشرف نے اپنے گھر میں، جو گلشن اقبال نیپا چورنگی کے قریب واقع ہے، وہاں پھندا لگا کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ ان کے گھر والے اس زمین میں کوئی بات نہیں کر رہے۔ ان کی نعش کو اسپتال لایا گیا، جہاں ان کے گھر والوں نے کہا کہ بھئی ہماری بیٹی ڈپریشن کا شکار تھی، ڈپریشن کی دوائیں بھی لے رہی تھی، اور اس کے 2 اسباب انہوں نے بتایا کہ ایک تو گھریلو پریشانی، گھریلو معاملات ان کے تھے ایسے، اور اس گھریلو معاملات کی وجہ سے وہ کئی مرتبہ تعلیم کا سلسلہ بھی بریک کر چکی تھی۔ اچھا، اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پروفیسر اقبال چودھری کی وجہ سے ان کا جو تھیسس تھا ریجیکٹ ہو گیا تھا، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ تھیسس ان کا ریجیکٹ ہو گیا تھا، لیکن اقبال چودھری اور جو طالبہ ہے نادیہ اشرف کے جو تعلقات تھے وہ کوئی بہت خراب تعلقات نہیں تھے، اور کہیں سے بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملا کہ نادیہ اشرف نے اپنے دوستوں سے، اپنے کولیگ سے، اپنے ہم جماعت لوگوں سے، اپنے قریب لوگوں سے کوئی شکایت کی ہو کہ اقبال چودھری صاحب کے بارے میں کوئی شکایت ایسی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احسان زادہ صاحب، کراچی سے بیورو چیف نے ہمارے جوائن کیا۔ ایک کہانی وہ بھی بتا رہے ہیں، ایک کہانی سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے، اور ایک کہانی جو ہے وہ سیدہ زہرا بطول جو یونیورسٹی آف میاں والی کی اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی بتانا چاہتی ہیں۔ ٹویٹر پر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں دنیا سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم خودکشیاں کر لیں گے تب ہمارے حق میں آواز اٹھے گی؟ کیا ہم زندوں کا کوئی حق نہیں؟ یونیورسٹی آف میاں والی کے زیولوجی کے پروفیسر نے ہماری کلاس کی ایک نہیں 16 طالبات کو جنسی ہراساں کیا ہے، ہمارا ایک سیمسٹر ذہنی کوفت میں خراب کیا ہے۔ عمران خان صاحب یعنی پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے یہ ٹیگ بھی کیا۔ اس سے پہلے جو ایل جی ایس کا واقعہ تھا وہ بھی ہمارے علم میں ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سنگین واقعات جو ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اتنے برے طریقے سے داغدار کر رہے ہیں اور غیر محفوظ کر رہے ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، اس کا حل ضرور ہونا چاہیے۔ اور اسپیشلی اگر نادیہ اشرف کے کیس کی بات کی جائے تو اب اس کے اتنی کہانیاں یا اتنے پہلو ہو چکے ہیں کہ اب اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہو چکا ہے کہ اصل میں نادیہ اشرف کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اگر وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھیں، وہ اتنی ڈٹرمنٹ تھیں کہ وہ پچھلے 15 سال سے کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، تو آخر اتنی برائٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ آخر کیوں، اگر خودکشی بھی کی گئی ہے تو وہ کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے وہ اکسائی گئیں اس طرف جانے کے لیے؟ تو اس کے اوپر مکمل تحقیقات جو ہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔